ان کے لب رنگی کی نٹھاور تھی کہ جس نے سبھی کا ایک ویڈیو میں بیان کرنا تو آسان نہیں ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکے آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات آتی ہے کہ قربانی آخر واجب کس پر ہے، تو اس کے لیے صاحب نصاب ہونا، یعنی وہی نصاب جو زکوٰۃ کے لیے ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہے، اتنی رقم جس شخص کے پاس ہے قربانی کے دنوں میں اگر یہ پائی جاتی ہے تو ایسے شخص پہ قربانی واجب ہے۔ اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کیا قربانی مرد کے لیے ہوگی یا عورت کے لیے؟ تو دیکھیں مال کے اوپر قربانی ہوتی ہے، اگر یہ مال مرد کے پاس ہے تو مرد پہ بھی قربانی واجب ہے، اور عورت کے پاس ہے تو عورت پہ بھی قربانی واجب ہے۔ کچھ اسلامی بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس زیور تو ہے لیکن یہ ہمارے پاس نقد پیسہ نہیں ہے، یعنی نقدی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قربانی کرانی ہوگی؟ جی ہاں، قربانی کرانی ہوگی۔ جس زیور کا آپ ذکر کرتی ہیں کہ وہ استعمال کا ذکر ہے، تو استعمال کے زیور پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب اگر یہ کہ مال نہیں ہے تو ایسی صورت میں ادھار لے کر بھی قربانی کروانی پڑے گی، اور اگر ادھار نہیں لینا چاہتے تو پھر اپنے زیور میں سے کچھ بیچ کر قربانی کرائیں، یا آپ کی طرف سے آپ کے افراد میں سے یعنی گھر کے افراد میں سے کوئی اور قربانی کرائے جیسے شوہر یا والد وغیرہ، تو بھی آپ کے سر سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ مگر اگر زیور پہننے کے استعمال کرنے کے ہیں اور کیش نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی قربانی ہوگی۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس یعنی قربانی کے لائق سونا چاندی تو گھر میں موجود ہے لیکن پیسہ نہیں ہوتا، تو کیا قرض لے کے قربانی کرائیں؟ جی ہاں، اگر پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی موجود ہے اور یہ مال آپ کا نصاب تک ہے، یعنی اتنے مال تک ہے کہ جس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، اس سے زیادہ رقم ہے، قرض وغیرہ ہٹا کے اور کیش پیسہ نہیں ہے کہ جانور خریدا جا سکے، تو ایسی صورت میں بھی قربانی آپ پر کرانی ہوگی، چاہیں تو آپ ادھار لے کر یا قرض لے کر قربانی کروائیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ عقیقے کا حصہ قربانی کے اندر لیا جا سکتا ہے، نہیں قربانی کا جانور ہے تو اس میں قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو جو جانور قربانی کا ہے اس میں 7 حصے جو لیے جاتے ہیں بڑے جانور میں، تو اس میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی ایک حصہ عقیقے کا ڈالے اور 6 لوگ اس میں قربانی کے ہوں تو وہ بھی معاملہ درست ہے، اور اگر 5 قربانی کے 2 عقیقے کا ہو تو یہ معاملہ بھی درست ہے، یعنی اس جانور میں جو ہے عقیقے کا حصہ اور قربانی کے حصے دونوں کو ملایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ عقیقے کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارا عقیقہ ہوا نہیں ہے تو ایسی صورت میں کہ ہم کو قربانی کرانی چاہیے؟ تو عقیقے کا قربانی سے آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ نفلی مستحب چیز ہے اور یہ الگ ایک فرض چیز ہے، لہٰذا اگر کسی شخص کا عقیقہ نہیں ہوا ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہو گئی تو اس کو قربانی کروانا پڑے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی بھی ہے کہ اگر پہلے عقیقہ ہوگا اس کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے، بالکل باطل ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے کہ پہلے میرا عقیقہ ہونا ضروری ہے اس لیے میں قربانی بعد میں کروں گا، پہلے عقیقہ کروں، تو وہ شخص گناہگار ہوگا قربانی کے ترک کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر وہ چاہتا ہے بڑے جانور میں اپنے عقیقے کا حصہ بھی لے لے اور قربانی کا حصہ بھی لے لے تو یہ صورت درست ہے، دونوں کام ہو جائیں گے، لیکن بنا عقیقے والے کی قربانی ہو جائے گی، اس سے آپس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر والد کی نام کی قربانی گھر میں نہیں ہوئی تو کیا ہم بچے اپنے نام کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا قاعدہ میں نے ابھی بیان کیا کہ قربانی کا لینا دینا والد چھوٹے بڑے سے نہیں ہے، بلکہ قربانی کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ اگر بیٹے کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پہ زکوٰۃ اور قربانی واجب ہوتی ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی دینی ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں پہلے بڑے کے نام کی قربانی ہوتی ہے اس کے بعد چھوٹوں کی ہوتی ہے، یہ بالکل بیکار کی چیز ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس پہ قربانی واجب ہے وہ اپنے نام کی تو کرے گا ہی، لیکن اس پہ اتنی گنجائش ہے کہ وہ اپنے والدین کے نام سے اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یعنی والد کے نام سے قربانی بھی کر لے اپنے نام سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نام کی قربانی جو فرض ہو چکی ہے اس کو ترک نہیں کیا جائے گا اگرچہ والد کے نام کی قربانی نہ ہو۔ تو بہت سارے لوگ جو یہ ذہنوں میں اپنے خیال بٹھاتے ہیں کہ جو پہلی قربانی ہوتی ہے گھر میں وہ بڑے کے نام سے ہوتی ہے، بالکل غلط ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال جو زیادہ تر اور بھی پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک سال کوئی شخص اپنے نام کی قربانی کر لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پچھلے سال ہو گئی تھی، اب اس سال اس کے نام کی کروانی ہے، اگلے سال اس کے کروانی ہے، اس سے پچھلے پاپا کے نام کی ہو گئی تھی تو اب بہن کے نام کی ہونی ہے، بھائی کے نام کی۔ اس طرح سے بھی لوگوں کے اندر ایک رواج چلتا ہے کہ وہ ایک ایک سال سب کے نام کی قربانی کو ادا کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ یہ معاملہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک نہیں؟ تو اس میں احتیاطی کی چیز یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی ایک شخص پہ قربانی فرض ہے
اور اس نے اپنے نام کی کروا لی تو اس سال تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اور اگلے سال اگر اس پہ پھر سے قربانی فرض ہے اور اس نے اپنے نام کی نہ کروا کے گھر میں کسی اور کے نام کی کروائی تو ایسی صورت میں وہ شخص گناہگار ہوگا، اور جن کے نام کی کرائی گئی ہے ان کے نام کی وہ نفل قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سب سے غلط چیز لوگوں کے ذہنوں میں مشہور ہے کہ سال در سال سامنے والے بندے کو چینج کر کے قربانی کراتے ہیں کہ اس سال اس کی ہو گئی تو اگلے سال دوسرے کے نام کی کراتے ہیں۔ یہی گھر میں بڑوں کا رواج ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے اولادوں کے نام کی قربانی اس طرح کراتے ہیں کہ اس سال اگر بڑے بیٹے کی کرا دی تو اگلے سال پھر چھوٹے بیٹے کی، پھر اس سے اگلے سال چھوٹے بیٹے کی، یا اس سے اگلے سال چھوٹی بیٹی کی، اس طرح سیریل وائز وہ قربانی کرواتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اسی کو کرانی پڑے گی۔ اگر کوئی ایک بیٹا ایسا ہے کہ جس پہ ہر سال قربانی واجب ہے تو پھر وہ اپنے ہر سال اپنے واجب کو ہی ادا کرے گا، یعنی ہر سال وہ اپنے نام کی ہی قربانی کرائے گا۔ یہ شریعت میں اس چیز کا لینا دینا نہیں ہے کہ اس سال تمہاری ہوئی تو اگلے دوسرے سال میں فیملی کے دوسرے ممبر کی ہوگی، اور نہ اس سے کوئی تعلق کہ والد کی نہیں ہوئی تو آپ کی نہیں ہو سکتی کہ پہلے والد کے نام کی کرانی ہوگی، پہلے بڑے کی۔ جس کے مال کا جو مالک ہے اس کی کرانی ہوگی۔ اگر بالفرض کوئی یہ چاہتا ہے کہ پہلے بڑے کے نام کی ہو تو اس کو چاہیے کہ قربانی کے دنوں سے پہلے جو رقم اس کے پاس ہے وہ اپنے رقم کا مالک جو ہے کسی اور کو بنا دے جس کے نام کی وہ قربانی کروانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ اپنے مال کو یعنی قربانی کے دنوں سے پہلے اپنے والد کو دے گے، مالک کر دے گے یہ مال تمہارا ہے، اب جب قربانی کے دن آئیں گے تو مالک والد ہوں گے تو پھر قربانی والد کے اوپر واجب ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اگر والد اپنے نام سے کروائیں گے تو ایسی صورت میں قربانی صحیح ہے، یعنی قربانی کے دنوں سے پہلے وہ مال کا مالک کسی دوسرے کو کر دے گا تو قربانی ان کے اوپر واجب ہوگی۔ لیکن اگر یہ مال خود اس کے پاس رکھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں قربانی اس پہ واجب ہوگی، والد پہ واجب نہیں ہوگی۔ تو اس میں ایک چیز اور پوچھتے ہیں، کیا ہم ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کرا سکتے ہیں؟ یعنی کسی جانور میں اگر حصہ لینا چاہیں غوث اعظم کا یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یا پھر اپنے پیر و مرشد کا یا اپنے گھر میں کسی مرحوم کا اگر ایصال ثواب کے لیے حصہ لینا چاہیں تو کہ ان کے نام کی قربانی ہو جائے گی؟ تو ہاں، ایصال ثواب کے لیے مرحوم کے نام کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی آپ کے گھر سے وفات کر گیا اور آپ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کے نام کی بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں، اتنی گنجائش ہے تو ان کے نام کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر چاہیں تو حصہ لینا چاہیں تو ان کے نام کا حصہ بھی لے سکتے ہیں تاکہ یہ ثواب ان کو پہنچے۔ تو یہ ان کے نام کی قربانی کرنا مرحوم کے نام کی بالکل جائز ہے، بلکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے نام سے بھی جانور کو ذبح کیا، اور امت وہ بھی تھی کہ جو پہلے وفات کر چکی تھی، تو یہ ثواب ان کے لیے بھی تھا اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی تھا، لہٰذا کسی مرحوم کے نام سے قربانی کرنا یہ بالکل درست ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا، 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 پتھر میں حسن لالے پرنوار ب